السلام علیکم۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سوال کنول کے لیے ایسا تھا جیسے خزاں کے موسم میں پھول کا کھلنا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھ جس جگہ کھولی تھی وہاں کوئی بھی آدمی اس کی خوبصورتی کے گن تو گا سکتا تھا، لیکن اس کو اپنے شریک حیات بنانے کا خیال تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں، کنول نے اپنی آنکھیں لاہور کے مشہور علاقے ہیرا منڈی میں کھولی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جس کا پیشہ زمانے کے شرفا کا دل بہلانا تھا۔ اس کے در پر شہر کے تقریباً سبھی اشرفیہ آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کنول کو سب ایک طوائف کمزر فحشہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حالانکہ کنول نے آج تک کسی بھی مرد کے ناپاک ہاتھ اپنے آپ کو لگانے نہیں دیے تھے۔ وہ تو صرف اپنی گلوکاری کے جوہر سے سب کو اپنا اسیر بنایا کرتی تھی۔ کنول کا ہمیشہ سے ایک خواب تھا کہ اسے اس گندگی سے باہر نکلنا ہے۔ اس کو کوئی لاوارث کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس گندگی کے ڈھیر سے زہرا بائی اٹھا کر اپنے کوٹھے پر لے آئی تھی۔ اسی نے اس کا نام کنول رکھا تھا۔ کنول کا پھول گندگی میں کھلتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی کنول ہی رکھا گیا تھا۔ کنول کی بچپن سے بہت دیکھ بھال کی گئی۔ اس کو تعلیم بھی دلوائی تھی زہرا بائی نے۔ اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اکثر اس کی سہیلیاں اس کو کہا کرتی تھی کہ تو اس کو پڑھا کر غلطی کر رہی ہے، لیکن وہ صرف کنول کو پڑھانا لکھانا چاہتی تھی۔ کنول نے بھی دل لگا کر محنت کی اور میٹرک کر لیا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس وقت تو اس کو احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں پل بڑھ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے، اور تبھی سے اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ ایک روز حماد کا اس جگہ پر آنا ہوا۔ وہ باقی سب سے منفرد دکھائی دیتا تھا۔ باقی مردوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ہوش نہیں ٹپکتی تھی، بلکہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر کنول کے گانے سنا کرتا تھا اور جاتے جاتے اس کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دے کر جایا کرتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا لگتا تھا جس کو موسیقی سے بے انتہا کا لگاؤ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ زہرا بائی سے بات کی کہ اس کو کنول کو کہیں لے کر جانا ہے۔ زہرا بائی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں کسی کے ساتھ نہیں بیچتی۔ تو جواب میں حماد نے کہا کہ آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ آپ کی بیٹی کی آواز بہت دلکش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کیسٹ ریلیز کریں۔ یہ سن کر زہرا بائی نے بھی اجازت دے دی اور کنول بھی خوشی سے راضی ہو گئی۔ حماد واقعی ایک شریف لڑکا تھا۔ اس کی شرافت نے کنول کے دل میں اس کی جگہ بنا دی تھی، مگر اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حماد سے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس کی البم ریلیز ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس روز وہ بہت خوش تھی اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ اس وقت نہ رہا جب حماد نے پورے میڈیا کے سامنے اسٹیج پر کنول سے پوچھا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ کنول کا تو جیسے خواب سچ ہو گیا۔ اس نے حماد کے سوال کا جواب ہاں میں دیا اور حماد اس پھول کو گندگی سے نکال کر نکاح کے بندھن میں باندھ کر لے گیا۔ کنول کی قسمت تو اچھی تھی جو اسے حماد جیسا انسان مل گیا، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کنول جیسی اور کتنے پھول ہوں گے جو اس سوال کا انتظار کرتے کرتے مرجھا جاتے ہوں گے کہ مجھ سے شادی کرو گی؟
خوددارہ طوائف بھی انسان ہوتی ہیں، ان کو بھی اچھی اور شریفوں والی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کام کوئی اپنے شوق سے نہیں کرتی ہے، بلکہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت کرتی ہے۔ اس لیے ان کو دھتکارنے کے بجائے کبھی کوشش کر کے دیکھیے گا کہ ان کو اس دلدل سے باہر نکالے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس چھوٹی سی نیکی سے بہت خوش ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔